اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو سے صراط مستقیم کے 25ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سنرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں اور جواب سلام واجب ہے۔ سلام کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے، سلام کرنے والے کو 99 نیکیاں ملتی ہیں جو کہ سنت ہے، جواب دینے والے کو ایک نیکی ملتی ہے جو کہ واجب ہے، جواب فرض ہے۔ آج میں صراط مستقیم کے 25ویں پروگرام میں کچھ سیڈ نیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ لیلۃ البرات کل شب ہے، کل شب ہمارے اعلیٰ حضرت ناموس دہر سلطان العصر ولی العصر امام زمانہ حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ کی شب ولادت ہے۔ جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہر طرف جشن کا سماں ہے، مساجد مراکز امام بارگاہیں سج چکی ہیں، مگر ہمیں کچھ سیڈ نیوز پر آج ڈسکس کرنا ہے اور لیلۃ البرات اور امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں اللہ سے دعا گو ہیں کہ ان سیڈ نیوز کو ہیپی نیوز میں تبدیل فرمائے۔ پہلی سیڈ نیوز یہ ہے کہ عراق میں القاعدہ غیر ملکی دہشت گرد ارہابیون کچھ بیرونی ممالک کی دولت کے بل بوتے پر عراقی حکومت کو نیچا دکھانے کی غرض سے بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، کیونکہ ان قوتوں کو شام میں مار پڑ چکی ہے اور وہ بالکل فیل ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے عراق کا رخ کیا ہے۔ اس وقت 4 عراقی شہر جزوی طور پر القاعدہ والوں کے قبضے میں، جن میں بلد الانبیاء موصل ہے۔ موصل کا شہر انبیاء کا مرکز رہا، آج بھی وہاں انبیاء کے روضے موجود ہیں۔ اس پاک سرزمین کو اس وقت مرکز دہشت گردی بنایا جا چکا ہے۔ کرکوک، تکریت وغیرہ پر القاعدہ کی فوجوں کا، القاعدہ کے دہشت گردوں کا جزوی طور پہ قبضہ ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں ایک تو آپ سے دعا کے طالب ہیں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور ائمہ کی سرزمین عراق کو دہشت گردوں سے محفوظ و مصون فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب، جو ادارہ ترویج
سوز خانی کے فاؤنڈر ہیں. ان کے ساتھ جناب سعید چوہان صاحب، میاں سعید چوہان صاحب، جو ایک بزنس مین بھی ہیں اور شاعر بھی. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نواب آغا موسوی صاحب کو بھی، جو مسلم کانگریس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ اور زینبیہ اسلامک سینٹر کے بانی. کنٹرول روم والے مطلع کر دیں. جو مہمان ہیں ان کو بلا لیجئے. ناظرین و ناظرات، آج کا ہمارا پروگرام حالات حاضرہ پہ ہے. ایک تو عراق کی سچویشن، سامرہ میں چند دن پہلے القاعدہ والوں نے امامین شریفین عسکریین ہادیین کے روضے کو ڈیمیج کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. کافی اس میں نقصان ہوا. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغداد میں آج میرے ایک شاگرد نے وائبر پہ مجھے کال کی. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ڈیلی بغداد میں القاعدہ کے ہاتھوں ہونے والے شہیدوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ان شہیدوں میں شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں. اس وقت القاعدہ عراق میں بہت زیادہ اچھل کود رہی ہے. ایک تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اور دوسرا ہم امریکن گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ وہ جس طرح انہوں نے عراق کا قبضہ صدام سے چھڑایا تھا، عراق کو القاعدہ سے بھی چھڑوانے میں مدد کرے. عراق کی کمزوری یا القاعدہ کی مضبوطی نہ امریکہ کے حق میں ہے، نہ سعودی عرب کے حق میں ہے. بھلے سعودی عرب سپورٹ کرتا رہے، ان دا لانگ رن یہی اس کی ناک پہ لڑیں گے. نہ گلف کے حق میں ہے. مشرق وسطیٰ کی تمام قوتوں کو زور لگا کر القاعدہ کو ختم کر دینا چاہیے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی ایئرپورٹ پہ قبضہ، پھر ٹریننگ سینٹر پہ حملے، فوج کے اوپر حملے. القاعدہ اور طالبان پاکستان میں بھی بہت مضبوط ہو چکے ہیں. تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، ایک ایک ای میل بھیج دیں کم از کم پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، کہ آپ ڈگڈگی بجانے والے صدر اور وزیر اعظم نہ رہیں، بلکہ پاکستانی بھائی بہنوں کو اس مصیبت عظمی سے نجات دلانے کے لیے طالبان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں. ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیں. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج کے پروگرام میں صراط مستقیم نمبر 25 میں الحاج سید احتشام حیدر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، جن کی ڈیکیڈز کی خدمات ہیں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے، عزاداری حسین کے لیے، اور وحدت مومنین کے لیے، ترویج سوز خانی کی بابت اور مجالس عزا اور عزاداری حسین کی ترویج کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. اور یہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. میں الحاج احتشام حیدر نقوی صاحب کو ویلکم کہتا ہوں. السلام علیکم. دوسرے ہمارے مہمان جناب میاں سعید چوہان صاحب، ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں. ان کا تعلق اہل سنت سے ہے اور یہ بہت ہی اوپن مائنڈڈ، پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور طالبان اور القاعدہ کے مخالف ہیں. ہم سبھی مخالف ہیں. ہر مسلمان کو القاعدہ اور طالبان کا یعنی دہشت گردوں کا مخالف ہونا چاہیے. تو میں سعید چوہان صاحب کو بھی ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں خواہش کروں گا جناب الحاج احتشام نقوی صاحب سے کہ وہ القاعدہ کے حالیہ سازشوں
اور عراق کے حالات پر مزید روشنی ڈالیں. بسم اللہ. چلو بہت بہت شکریہ المہدی ٹی وی کا اس وقت بر وقت اس پروگرام کرنے کا. اور یہ واقعہ جو ابھی حال میں ہوا آج اس کی رفتار بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. 70 مائلس نارتھ آف بغداد سامرہ کو بھی انہوں نے حلقے میں لیا ہوا ہے. تقریبی جو ٹکٹ ہے اس سٹی پہ بھی آئل ریفائنری اور ٹاؤن آف بائجا اینڈ دے آر تھریٹنگ ٹورڈس سامرا ٹیکنگ اوور. آلموسٹ جو بھی اس وقت صورت حال ہے اس میں سب کو پس منظر میں دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ سب لنکڈ ہے. طالبان کا پورا عالم اسلام کو نیست و نابود کرنے کے ان کے عزم ہے. ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں وہ سب کو پتہ ہے. مگر اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد دکھائیں. اور ان کو تقریباً 99% ناکامی تو سیریا میں ہوئی، مگر اب وہ سیریا سے نکل کے بغداد کی طرف اور اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے اپنے اوپننگ میں کہا کہ امریکن گورنمنٹ کو چاہیے. تو ابھی ایکچولی دیکھنا یہ ہے کہ وہ کام جو امریکہ نے صدام سے چھڑانے کے لیے کیا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہم اس بلبوتے پہ اپنے آپ کو وہاں پر مضبوط سمجھنے لگے. حالانکہ جو کام تھوڑا بہت باقی تھا اس کو بھی چاہیے تھا کہ ہماری فوجوں کو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں سے پوری طرح سے نجات دلاتے. مگر پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آستین میں سانپ ہیں. جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر ہمیں پورا تعاون درکار ہے. اور اگر یہ حکومت چاہے تو صرف مسلمانوں کے انٹرسٹ میں نہیں بلکہ امریکن انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ اس وقت اس میں فوراً مداخلت کریں. اس لیے کہ ابھی زخم تازہ ہے، ایک پھنسی نکلی ہے اور یہ پھنسی اگر پھوٹی اور پورے عراق کی طرف ہوئی تو پھر بہت ممکن ہے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف پلٹ جائے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت کامنٹس تھے الحاج احتشام نقوی صاحب کے. جناب میاں سعید چوہان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے اگر کچھ اشعار لکھے ہیں طالبان کے بارے میں یا ویسے اظہار خیال کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ویلکم. جو آج کل صورتحال چل رہی ہے طالبان کی اور مسلمان ممالک کی، اس میں طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اس سازشوں سے مسلمانوں کو ناکام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کے کام خیالی ہے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں یہ مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں ان کو پست نہیں کر سکتے، کیونکہ ستاروں کے ٹوٹنے سے آسمان کو فرق نہیں پڑتا. شاباش. مسلمان وہ قوت ہیں جو ہمیشہ اپنے اجتہاد یا اپنے اعتماد کے ساتھ اپنے ان چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان پہ قابو پاتے رہے ہیں. سب سے جو اہم بات ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ان مسائل پہ جو ہمیں درپیش ہیں، ان کو ختم کر کے اپنے میں اتحاد رکھ کے ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے اور مثبت لائے عمل اختیار کرتے ہوئے ان سب کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ جو مسئلے ہیں یہ کوئی زیادہ بڑے نہیں ہیں. جیسے کہ پاکستان میں یہ سازشیں ہیں اور یہ عراق یا شام میں یہ کوئی بڑی سازشیں نہیں ہیں. جبکہ جب بھی ایسے حالات واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں مسلمانوں نے مل کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اور کبھی بھی مسلمان ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ وہ گھبرا سکتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں مسلمانوں کو ان کے جو حوصلے ہیں ان کو بلند کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے مورال کو بلند کر کے ان چیزوں پہ قابو پا سکیں. اور اس میں ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے، امریکن گورنمنٹ ہے، یہ ان کی بھی بہتری کے لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور اس میں سب سے جو فائدہ ہماری امریکن گورنمنٹ کو یہ ہے کہ ہماری یہاں کی جو معاشی ترقی ہے، ہماری جو یہاں کی معاشی ترقی ہے وہ سعودی عرب کے جتنے ممالک ہیں، سعودی عرب ہو، شام ہو گیا، مصر ہو گیا، ان سے جڑی ہوئی ہے.
وہاں سے ہمیں ریزروز، آئل، بزنس ملتا ہے، اور ہماری لوکل گورنمنٹ کو اپنی جو منڈیاں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں امن ہو، ہماری رسائی ان تک آسانی سے ہو سکے، ہم وہاں سے ریونیو کما کے یہاں لا سکیں اور اپنی معیشت کو بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ محترم ناظرین ناظرات، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 848-999-2263۔ آپ کال کر کے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں یا اپنے کامنٹس پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایکسکلوسیو پروگرام ان مظلوموں کی حمایت میں ہے جو بے گناہ نہتے القاعدہ کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں، خواہ وہ تکریت میں ہوں، خواہ وہ سامرہ میں ہوں، نینوا میں ہوں، موصل میں ہوں، کرکوک میں ہوں۔ یہ مظلوم نہتے خواہ دمشق میں ہوں، حمص میں ہوں، حمص میں ہوں، حلب میں ہوں، رقہ میں ہوں، لازکیہ میں ہوں، یا یہی مظلوم جورڈن کے بارڈرز پر ہوں، بحرین میں ہوں، یا یہی مظلوم تفتان کے بارڈر پہ ہوں، جو زیارات مقامات مقدسہ سے واپس آتے ہیں اور ان کی بسوں کو اڑا دیا جاتا ہے، رہائشی ہوٹلز میں داخل ہو کر القاعدہ والے گولی مار دیتے ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے۔ دیانتداری سے اپنی مزدوری نوکری کرنے والے کراچی ایئرپورٹ پر جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، حکومت وقت کو آگ بجھانے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہوتا۔ اس وقت القاعدہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو برباد کرنے کا، جلاؤ گھراؤ کا اور مسلمانوں کی بدنامی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ناظرین و ناظرات، آپ اپنی ایک ای میل سے آپ وائٹ ہاؤس کو ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کو ای میل بھیج سکتے ہیں، آپ کو ہم گائیڈ کر دیں گے۔ almahdi.tv@gmail.com پہ آپ ہم سے پوچھ لیں، ہم ایک ڈرافٹ بنا کے آپ کو بھیج دیں گے جس میں کم از کم آپ انڈورسمنٹ کر کے بھیج دیں کہ اس وقت القاعدہ جو ایک ناسور ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ کیا جائے، اور اس میں یونائٹڈ نیشن یا بین الاقوامی دی ہیگ کی کورٹ، وائٹ ہاؤس، بلاد مغرب، بلاد مشرق، خود حرمین والے سارے کے سارے مل کر کوشش کریں، کیونکہ یہ ایسی بلا ہے کہ یہ اپنے اسپانسرز کے گلے میں بھی پڑ جاتی ہے۔ طالبان کا تجربہ خود ہمارا ملک کر چکا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آج کا ہمارا پروگرام اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ انوالو ہو سکتے ہیں، کنٹرول روم والے ہمیں کالز دے دیں تاکہ کچھ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس پروٹیسٹ میں، آج کا پروٹیسٹ القاعدہ کے خلاف ہے، طالبان کے خلاف ہے۔ آج ہم سپورٹ کر رہے ہیں نہتے مظلوموں کی، خواہ ان کا تعلق شیعہ مذہب سے ہو یا سنی مذہب سے ہو، خواہ وہ کرسچن ہوں، یہودی ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے۔ ایک کال میں لے لیتا ہوں، پھر ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام brother. Yes. How are you? I'm fine, brother. How are you? Good. Alhamdulillah. Thank you. How can I help you, sir? Yes, I
calling because I am watching right now the program of Dr. Maulana Sadar Center, Yes. and I really appreciate, I like this topic. Thank you. Thank you. Discussed. It should be discussed, and it's good for the Muslim Ummah so they can see what's going on, what is the reality, right? Yes. And my purpose of this call is to, which is being, Please hold. Please hold. Hold kare. Hold kare. Yes. Yes, brother. and definitely I would like to see more programs like this in the future. What's your name, brother? My name is Ali Akmal Naqvi. Ali Akmal. Thank you. Ali Akmal Naqvi, please Toronto. keep watching. Inshallah, I'll elaborate a little more in English as well. Thank you very much for your call. May Allah bless you, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. आप अर्ज कर रही हूँ शिकागो से। जी सिस्टर फरमाइए। आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर लें बहन, टीवी की आवाज़ कम कर लें तो फिर हम आपको सुन पाएंगे। आप अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। आप अपने टीवी की आवाज़ ज़रा कम कर लें। आवाज कम कर। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी। जी शिकागो से बात कर रही हूँ। जी बहन, तो खैर। कैसी हैं? शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अलैकुम सलाम अच्छा, वरहमतुल्लाह। मैं आज का प्रोग्राम देख रही हूँ, दिल बहुत खुश हो रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब यही है कि जी जी फरमाइए। वहादत इस्लामी के ऊपर ही दिल खून के आंसू रो रहा है कि आज जनाब सिस्तानी का दिखाया गया है। जी जी कम कर दी। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जी, आप बात जनाब करें। सिस्तानी का आज दिखाया गया है, सुना है ईरान के, मैं तो देख नहीं पाई पैगाम वहादत पे। जी ठीक है, जरा उसको आप मैं अभी अर्ज करता हूँ, आप वॉच करती रहें। हम सबकी आंखें जरा खुले, बहुत- आपस के ही लड़ाई झगड़े तो खत्म करें अल्लाह आपको जो सलामत रखे। चल रहे हैं। और उसके बाद ये है कि एक मुतहदा ताकत बन के और इनके खिलाफ इन नामुरादों को तहस नहस करने की दुआएं करें। परवरदिगार इनको गारत करे, नेस्तो नाबूद करे। हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी बहन आबदा हुसैन, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हमें शिकागो से कॉल की, प्लीज़ वॉच करती रहें। अभी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करूँगा और आयतुल सिस्तानी के बारे में भी अर्ज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रईस बात कर रहे हैं। जी कैसे रईस? खैरियत से? बस शुक्र अल्लाह का, आपने। दुआ है। अच्छा, ये मुस्लिम शहर जो है इसकी ज्योग्राफिकल और कहने के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जरा ठीक है, मैं अभी अर्ज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया रईस, आप हमारे साथ शामिल हुए आज के प्रोग्राम में। वाच करते रहे। अभी आपकी खिदमत में मूसल के बारे में भी गुजारिश की जाएगी। मोहतरम नाज़रीन व हज़रात, हमारे पास इस वक्त 3 कॉल्स आई हैं। हमारे 2 मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं। पहली कॉल थी अली अकमल नकवी की। आई अप्रिशिएट मिस्टर ब्रदर Ali Akmal Naqvi, you called us from Toronto. May Allah bless you, and you encouraged our program. And this program is to condemn the coward attacks of Al-Qaeda, terrorists, suiciders. And this program is to tell each and everyone through religious social media that we do not believe in killing of innocent people. We the Muslims are against this. Our Islam, our religion doesn't allow to kill any innocent, regardless whether they are Muslims or non-Muslims. When September 11 happened, I went to President and I went to Governor. I met Mayor and we cooperated with each other and we were successful in that tragedy. And I hope if we all unite now again, we will be successful for the issues of Iraq, Syria, Bahrain, Pakistan, Afghanistan, etc. Thank you very much, Brother Naqvi. Please keep watching Al Mahdi TV. Inshallah, we'll give more details. You have any update? जी अभी सिस्टर आबदा आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी statement है जी। मुद्दज़िल आली मर्ज तक़लीद का पैगाम हमें इस वक्त मौसूल हो गया है। आप इसका मुख्तसर
ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، تمام براج کرام آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی اور دیگر براج کرام، سب نے اپنے اپنے پیغامات میں شیعہ سنی اتحاد پر زور دیا ہے، مسلم امہ کی یونٹی کو ان طاقتوں کی ناکامی کا ذریعہ قرار دیا اور سامراجی طاقتوں سے بچنے کے لیے آپ اپنی صفوں میں اتحاد کریں اور جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو ختم کریں، بلکہ مساجد میں مراکز میں جو گروپ بنے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کریں، اس گروپنگ سے بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمارے حضور نے فرمایا تھا کہ متحد رہو، اللہ کا حکم ہے کہ متحد رہو۔ میں جو آیت اللہ شستانی صاحب نے اپنا میمورنڈم دیا ہے اس کو میں اسی طرح سے پورا ریڈ کر رہا ہوں۔ گرینڈ آیت اللہ الشستانی urge all parties to unite against ISIL terrorism. Najaf, Iraq News. The Supreme Religious Authority, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, assured his support for the Iraqi security forces, where he urged them to be patient and strong enough in combating terrorists. The office of Sistani reported in a statement received by Iraqi News, the religious authority follow up the security development in Nineveh and other provinces, where they urge the Iraqi government to promote their efforts in confronting terrorists of ISIL and calls the political side to unite to succeed in protecting the innocent people. His signature. بہت شکریہ۔ بہن عابدہ حسین نے ہمیں بہت ہی انکریجنگ کال کی ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، شکاگو سے واچ کرتی رہیں اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ المہدی ٹی وی کو واچ کریں، اور تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ المہدی ٹی وی کے ساتھ فائنینشیل تعاون بھی کریں، یہ آپ کے تعاون سے ہی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہن عابدہ حسین کے لیے ایک گزارش اور کروں گا، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی کے دفتر سے بھی جو اعلامیہ ایشو ہوا ہے ان میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی نے عراقی فورسز کی سپورٹ کی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم القاعدہ کے غنڈوں سے عراق کی مقدس سرزمین کو واپس لیں۔ ہم سب کا یہی گول ہے، شیعہ اور سنی سب کا یہ گول ہے۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، اس وقت ہمارے پاس چوہان صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے کہوں گا کہ ایز اے پریکٹسنگ سنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ القاعدہ اور طالبان جو حرکتیں کر رہی ہے، ہمارے سنی بھائیوں کو اس سلسلے میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے جو اہم بات ہے، جب مسلم امہ مسائل سے جو چار ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں انہیں پس پشت رکھ کے یہ بڑے چیلنجوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو طالبان لوگ ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ مسلمانوں کو پریشان نہیں کر سکتے۔ وقتی طور پہ جو پریشانی ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان دا لانگ رن مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور جو شیعہ اور سنی ہیں، یہ اسلام میں شیعہ سنی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں، ہلکے پھلکے نظریات جو ہیں، لیکن جب مشترکہ جو مفادات ہوتے ہیں، جو مشترکہ مسائل ہوتے ہیں، وہاں مل کے شیشہ پلائی دیوار بن کے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ شیعہ یا سنی اس پہ اختلاف کریں، یہ ہمارا مشترکہ معاملہ ہے، مشترکہ مسئلہ ہے، مشترکہ غور و فکر کرنے کا لمحہ فکر ہے کہ ہم مشترکہ طور پر اس کو غور و فکر کر کے اس کا مقابلہ کریں، بلکہ سارے اور جتنے بھی لوگ ہیں لمحہ فکر جو رکھتے ہیں، جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ جس نے ایک انوسینٹ انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک انوسینٹ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام تو اتنا مضبوط اور سالڈ دین ہے کہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، انسانیت کا پرچار کرتا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہمہ تن وقت
خدمت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور یہ جو مسائل ہیں یہ طالبان جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی یہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ شکست دے سکتے ہیں یا اپنے اس عزائم میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں. یہ تھوڑا سا صرف ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے. جب بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہمارے جو مسلمان ممالک کے لیڈرز ہیں تھوڑا غور و فکر کریں گے تو بہت جلدی ان مسائل پہ قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہوئے اپنے انسانوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، پوری انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے پھر تیار رہیں گے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے دونوں کا اسکول آف تھاٹ ملاحظہ فرما لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ اور سنی الحمدللہ ہمیشہ سے متحد رہے ہیں اور پھر بھی رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ شیعہ کا نہیں ہے. آج اگر عراق میں القاعدہ شیعہ حکومت کو کمزور کرنا چاہتی ہے تو کل یہی القاعدہ والے سعودی عرب کی ناک پہ لڑیں گے. اللہ کرے کہ سعودی فرمان رواؤں کو عقل آ جائے اور وہ تھوک کے حساب سے ان کی حمایت نہ کریں. وہ طالبان کو دیکھ چکے ہیں، وہ اسامہ بن لادن کا انجام دیکھ چکے ہیں، اور خود القاعدہ والوں نے سعودی عرب میں کتنے لوگوں پہ حملے کرائے اور سعودی عرب کی لینڈ کو کتنا نقصان پہنچایا. پھر عراق میں صرف شیعہ تو نہیں رہتے، سنی بھی رہتے. ابھی جو سیکیورٹی کے لوگ مارے جا رہے ہیں ان میں سنی بھی شامل ہیں. ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں، پھر ہمارا پروگرام عراق کے بارے میں جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب. جی میں مجھ سے بول رہا ہوں یہاں ٹورانٹو سے. کیسے ہیں؟ جی شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ ٹورانٹو سے، جو اسلامک میوزیم آف ٹورانٹو کے پریزیڈنٹ، حسینیہ پاسمور ٹورانٹو کینیڈا کے بانی، اور آلموسٹ کوئی 45 سال سے ان ممالک میں اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹورانٹو سے فون پہ ہیں. علامہ صاحب، آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ حالیہ جو کاورڈ ایکٹیویٹیز ہیں، کاورڈ اٹیکس ہیں القاعدہ کے، خاص طور پہ موصل پر، کرکوک پہ، تکریت پہ، نینوا پہ، سامرہ کی طرف پہلے بھی اور ابھی بھی، بغداد میں یہ جو حرکتیں القاعدہ والے کر رہے ہیں، بحرین میں پہلے ہی کر رہے ہیں، شام میں پٹ چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی کبھی ایئرپورٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں، کبھی مسجدوں میں مار رہے ہیں. تو آج ہم القاعدہ کے خلاف اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علیکم السلام آپ کے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام ہو. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. یہ موقع عجیب سا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کئی زمانے سے بائبل کے تعلق سے عراق کے مسائل ہیں، اس پہ بات چیت کافی ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت سب سے بڑی گروپ اور طاقت وہاں کی ان کو نکالا جانا ہے وہ کرسچن ہیں جو موصل چھوڑ رہے ہیں. وہاں کے ایک سب سے بڑے پاسٹر نے یہی کہا ہے یہ شاید ہمارا آخری ہجرت ہو، اس کے بعد دنیا کے ختم ہونے تک آخری ہجرت نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بتلایا گیا ہے کہ وہ یونیورسٹی کے کچھ طلباء کو بھی انہوں نے اپنے 70 طلباء کو، طالبات کو بلکہ اپنے قبضے میں لیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں کرسچن جگہ چھوڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ موصل میں جیسا کہ علامہ صاحب آپ جانتے ہیں یزیدی فرقہ بھی وہیں پہ ہے، جی، اور شیطان کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں ہیں، یا شیطان کو خدا مانتے ہیں. جی جی جی. اور اس عالم میں کہ آیت اللہ سیستانی نے یہاں تک کہ ان کا بھی ایک نمائندہ پارلیمنٹ میں شامل کیا تھا اور جی، کہا تھا کہ وہ ان کو بھی حق ہوتا ہے اپنی جگہ رائے دینے کا. میں رہے گا. جی. تو یہ انداز تھا. اس کے باوجود اب یہ ظاہرہ یہ نظر آتا ہے کہ کچھ وہاں پر کنسپریسی ہوئی ہے ایسی کہ کوششیں کی جا رہی ہے، پیسہ ہو یا جو بھی ہے، کہ وہاں سے لوگ ہتھیار چھوڑ کے چلے آئے
اور بتا رہے تھے کافی سارے ہتھیار ہمویز بھی ہیں جو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں اور ہتھیار ان لوگوں کے ہاتھ میں لگ چکے ہیں. مگر دو تین مسائل اس میں ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ خدا وہاں کے جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں ان کو طاقت دے کہ ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں مگر وہ کسی وجہ سے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. جیسے کہ پلین وغیرہ کے ذریعے اس چیز کو دبا جا سکتا ہے. مگر کچھ مصلحت ہوگی جو بھی ہوگا کہ یا جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ مل چکے ہیں مخالف لوگوں سے اور یہ بڑے عجیب سلسلہ ہے. اور اس میں یہ مغربی ممالک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عراق جو بائبل میں ہے وہ بتلاتے ہیں کہ سب سے اہم جو ملک ہے بائبل کے لحاظ سے وہ عراق ہی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جو گارڈن آف ایڈن کہا جاتا تھا وہ بھی عراق میں ہے. اور میسوپوٹیمیا کے لیے یہاں کے صدر نے بھی کہا تھا کریڈل آف سیولائزیشن ہے. حضرت نوح کی کشتی بھی وہیں بنی تھی اور ٹاور آف بابل بھی وہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جنوب عراق سے تھے. حضرت اسحاق کی بیوی بھی وہیں سے تھی. حضرت یعقوب بھی وہاں ملاقات کیا تھا انہوں نے اپنی زوجہ سے. اور اسی طریقے سے بہت بڑی چیزیں وہاں پر ہیں. حضرت دانیال کے جو قبر تھے جہاں پہ آپ کو ان سے چھوڑا گیا تھا ان کی ڈین میں تو وہ بھی وہی تو عراق میں ہے. اور اگر بیبلون کی دیکھیں تو بہت بڑی تاریخ ہے وہاں پر. اور حکومت داؤد اور سلیمان وہ خود پہلی وقت جب حملہ ہوا تھا تو وہاں پر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان مقامات کو نقصان پہنچے گا. مگر اب جو طاقتیں آ رہی ہیں وہ علل اعلان وہ کہہ کے آتی ہیں کہ سامرے پہ حملہ کریں گے ہم. اور مصر کی بڑی عجیب تاریخ ہے. وہاں پر ہی امام حسن علیہ السلام کو بھی زخمی کیا گیا تھا. اور وہ پورا واپس آتے علیہ السلام نے آپ کا جو قاتل تھا یا جو خفی کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ نیزہ لے کر پھرتا تھا. حضرت عباس نے اس سے بدلہ لیا تھا اس کا. تو مصر کی بھی بڑی اہمیت ہے تاریخ میں. اور یہ جو ہوا ہے یہ آخری زمانے کی نشانیوں سے تعلق ہے. چونکہ ناکامی ہوئی ہے تو وہ عراق کی طرف نظریں ہیں ان کی. جبکہ اعلان بھی کیا گیا کہ اب سیریا سے نکل جائیں ہم عراق کی طرف جائیں گے اور یہاں پر ان کو کچھ سپورٹ بھی مل رہی ہے. تو اس میں جو موصل کی پاپولیشن تھا ان کی بھی یقیناً کچھ کوتاہیاں تھیں. اس وقت لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں وہ لوگ مصیبت میں ہیں اور ان میں شیعہ اور سنی دونوں شامل ہیں اور کرد بھی ہیں. اور دوسری پر وہاں پہ نیشنلٹیز کے لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے. بڑا سخت وقت آیا ان کے لیے مگر وہ بڑے عجیب دور سے گزرے ہیں موصل والے. اور اس میں یہ چیز ہے کہ جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپس میں شیعہ سنی اتفاق کی ضرورت ہے. اس میں اگر ظاہرہ دیکھا جائے تو بہت بڑا اہل سنت کا گروہ تھا جو طالبان وغیرہ جب زور یعنی اس طریقے سے جس طریقے اتنا زور ان کا نہیں تھا مگر بہت بڑا طبقہ تھا اہل سنت کا. وہ خاموش ہے وہ شاید یہ سوچتے رہے کہ ہم اس میں جانا نہیں چاہتے اور اس میں شیعوں پہ بڑا ظلم ہوتا رہا. مگر آج حالات ایسے پلٹے ہیں کہ اب مجبور ہو رہے ہیں کہ شیعہ و سنی سب مل کر ان طاقتوں کا مقابلہ کریں. وہ بہت بڑھ چکی ہے. کراچی کا جو ہوا ہے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کراچی جیسے اتنے بڑے شہر میں دو مرتبہ حملہ کیا انہوں نے. ایک مرتبہ حملہ کیا اور جہازوں کی آمد و رفت کو روکا. پھر دوسری مرتبہ حملہ کیا. تو یہ بہت منظم کوشش ہو رہی ہے ورنہ کراچی تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے. اور اب یہ ہے کہ کراچی کا جو عام پاپولیشن ہے جس میں سنی شیعہ اور سنیوں کے درمیان بریلوی ہوں یا دوسرے اور طبقے ہوں ان سب کے لیے ایک مصیبت کا وقت آیا ہے. اور ابھی وقت ہے کہ مسلمان آپسی یکجہتی کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کریں بجائے اس کے کہ یہ دیکھتے رہیں کہ کوئی دوسرا فرقہ صد میں آ چکا ہے اور ہم کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اس میں کھل کر جیسا یہاں کہا جاتا ہے نا گنگ ہو سب مل کر ایک ساتھ ان چیزوں کا حملہ کریں. اور یہ بنیادی طور پر یہ دین کے خلاف ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, مقامات مقدسہ کے خلاف ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ کہ جس کو درگزر کیا جائے یا خاموشی اختیار کریں.
क्योंकि जब वो गुरु आएगा उनके पास इस्लाम की और बड़ी कम अहमियत है। इसलिए हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में सबसे ज्यादा जो तादाद में थे वो मुसलमान थे और नमाजी परहेजगार मुसलमान थे। ज़ाहिरा कुरान की तिलावत भी हो रही थी। तो ये जो सेवी पैदा हो जाती है, शैतान ने जैसा कहा सिरातल मुस्तकीम, मैं सही रास्ते पर बैठ के भटकाऊंगा, तो हम देख रहे हैं कि दूसरी जो मज़ाहिब के लोग हैं वो इस तरीके से पेश नहीं आते जिस तरीके से आज मुसलमानों का हाल हुआ है। पहले इतना सख्त नहीं था मगर अब हुआ है। तो और ये वो तारीख की तरफ हमको लेके जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल के बाद इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। इमाम हसन को भी शहीद किया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मुनज़्ज़म तौर पर शहीद किया गया। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि चंद लोग थे या ज्यादा शख्स और इमाम हसन गुजर दिया है, बल्कि इसमें पूरी कौम का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और यही वो वजह है कि जब भी जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेके जाया जाता था तो वहाँ ईद के तौर पर मुसलमान मनाते थे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये और तलब चीज है कि ये कहाँ से शुरू हुई, ऐसे हालात यहाँ तक बदले हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आवाज देने के बजाय कत्ल करके खुश हो रहा है। और इसमें जो भी हुआ, मदरसे थे, जहाँ भी तालीमात हुई, पैसा लगा, मगर यकीनन हम आज तमाम आमतुल मुस्लिमीन का ये फर्ज है कि सब मिल के इन लोगों का मुकाबला करें जिसके पास दीन की कोई अहमियत नहीं है, मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। और आप लोग जो शो कर रहे हैं बहुत वक्त की अहम जरूरत है। खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम मिलकर काम कर सकें और आपसी जो छोटी छोटी चीजें जाहिर और नमूदार होती हैं जगहों की सूरत में उसको खत्म करें और भुला दें। और खुदा हम सबकी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। खासतौर पर इस वक्त इराक में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत दूर तक वो पहुंच चुके हैं, मोसल ले चुका है तकरीबन, और इस वक्त बगदाद के ऊपर नजरें हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा कत्लेआम हो सकता है और खुदा हमको इससे महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाअल्लाह बात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वाच करते रहिए, अभी इंशाअल्लाह वाच करते रहिए। अभी इंशाअल्लाह हम आप वाच कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में और भी गुजारिशात करेंगे। जरूर बड़ी मेहरबानी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्तलिफ लोग इस बात को बार बार बता रहे हैं कि ये शिया सुन्नी का नहीं है और इसका ज़ाती सबूत सामने मौजूद है कि पाकिस्तान की हुकूमत भी इस वक्त जो कि इलेक्टेड बड़ी कामयाबी के साथ अपने तख्त व ताज के साथ बरसर इक़्तिदार है, वहाँ पर भी देख लीजिए कि अगर ये जंग सुन्नी और शिया की होती तो वो पाकिस्तान में जंग न करते, वो पाकिस्तान मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। ये जितनी भी ताकतें इस वक्त तालिबान की हैं या जो हरकतें हो रही हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में डिफेंस के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान के एयरपोर्ट को पे हमला किया, ख़ुद भी नीस नाबूद हुए और दूसरों को तकरीबन मोर देन 30 पीपल्स किल्ड हुए। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम सब नारे तकबीर के साथ, जिस हमारा खुदा एक है, हमारी किताब एक है, हमारे रसूल एक हैं, हम सब मिल के इस्लाम को बचाएं जिस तरह से कुरान के अंदर है। वआतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, क़िबला इसका बेहतर वजाहत कर सकेंगे। इस वक्त हमें ये नहीं देखना कि आप किस फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि इस वक्त हमें इस्लाम को बचाना है। और ये मुसल्स की जो जंग है में हो रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। 1107 में पहली उन्होंने कोशिश की, 2004 में एक जंग हुई, 2008 में उन्होंने सर उठाया, 2014 में फिर उठाया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मेरा ख्याल है कि आप इस पर इत्तेफाक करेंगे मुझसे। बिल्कुल नकवी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये हमारे विरसे में मिलते हैं। जब से इस्लाम की इब्तदा हुई है और 1400 साल से ये जो मसाइल हैं ये हमारे लिए एक चैलेंज रहे हैं और हम इनका मुकाबला करते रहे। फतह मक्का देख लीजिए, उसके बाद वाक़या करबला देख लीजिए, ये सब जो हैं ये मामलात जो वाक़यात हैं ये हमें दिल बर्दाश्त, ये हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते।
ہم جتنے مسلمان ہیں سب مل کے ان چیلنجوں کا مقابلہ کریں گے، اور ان باطل قوتوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم ان پر قابو پا لیں گے، وہ ہم پہ قابو نہیں پا سکتے۔ بالکل وہ چند دنوں کے لیے، چند وقت کے لیے یہ ان کی جو ہے نا کوشش یہ ناکام رہے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان شیعہ سنی بھائی ہیں، سب سے جو اہم بات ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی بقا مسلمانوں کی یونٹی میں ہے، ہمارے اتفاق میں ہے، اور یہی اتفاق ہمیں امن مسلمانوں میں اور پوری انسانیت کے لیے سب سے بہتر راستہ دکھا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہے نا محترم ناظرین و ناظرات، آپ پروگرام واچ کر رہے ہیں المہدی ٹی وی سے، صراط مستقیم نمبر 25، اور آج ہم کرنٹ ایشوز پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سر فہرست ہمارے حالیہ اٹیکس ہیں القاعدہ کے عراق کے شہروں پر، عراق کے نہتے عوام پر، سیکیورٹی فورسز پر، موصل میں، تکریت میں، کرکوک میں، اور ایونچولی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں بغداد اور سامرہ کی طرف۔ سامرہ پہلے بھی وہ اٹیک کر چکے ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ دونوں اماموں کے روزے گرا دیے تھے، مگر الحمدللہ پہلے سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ آج روزے موجود ہیں، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت موجود رہیں گے۔ باطل طاقتیں نہیں موجود رہیں گی، جی ہاں، روزے میں انشاءاللہ حق ہمیشہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یقیناً۔ کاظمین شریفین پہ انہوں نے حملے کیے، 500 افراد ایک دن میں شہید ہوئے، کربلائے معلیٰ پہ حملے ہوئے، نجف اشرف پہ حملے ہوئے، مگر وہ طاقتیں پہلے بھی شکست خوردہ تھی، پھر بھی انشاءاللہ بغداد میں تو ڈیلی کم از کم 20 سے 25 لوگ ڈیلی مارے جاتے ہیں۔ ابھی میرے ایک شاگرد نے نجف سے کال کی تھی، اور پہلے انہوں نے ہی خبر دی، پھر الحاج نے گوگل سے اس کو حاصل کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام ان مظلوموں کی حمایت میں ہے کہ جو القاعدہ کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عراق کے بارے میں کچھ اور بیک گراؤنڈ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ دعائیں بہن، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تو یہ آپ کا لائیو، مجھے یہی نہیں سمجھ آئی تھی کہ لائیو آ رہا ہے یا رات کا؟ یہ لائیو ہے بہن، دوبارہ سے لائیو ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹوڈیو والوں کو توفیق دے کہ وہ لائیو اور ریکارڈڈ پر تھوڑی محنت کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا سے ہو جائے گا۔ ان کو اصولاً لائیو لکھنا چاہیے اور ریکارڈڈ، وہ انشاءاللہ جلدی کر دیں گے۔ یہ لائیو ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ بہت ہی افسوسناک اور بہت دل کو دکھ دینے والی خبر ہے کہ بھی جو کچھ یہ عراق میں یا پاکستان میں یا دنیا کے اور حصوں میں اس قدر یہ طالبان کا دہشت گردوں کا زور ہو گیا ہے، اللہ ان سے بچائے اور سب مظلوم لوگوں کی حفاظت کریں، اور اسپیشلی ہماری زیارات مقدسہ جو عراق میں ہیں ان کی تو ان کی حفاظت کرے۔ اور یہ نہیں پتا کہ بعد میں کیا خبریں ہیں اور وہاں کی کیا سچویشن ہے ابھی عرض کریں گے۔ بہت شکریہ بہن، آپ شامل ہوئیں۔ اور ایک میں بات اور کہوں گی کہ جو آپ بات بتا رہے تھے اس کا نیمہ شعبان کا، وہ اگر پروگرام آپ چلا دیں گے تو پھر جی انشاءاللہ آج چلا دیں گے، نہیں آیا وہ آج چلا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جیسے ہی ہم روزہ افطار کریں گے نماز کے بعد، انشاءاللہ آج ہی وہ پروگرام چل جائے چلا دیجیے گا تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ 9 بجے باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بڑی آپ مہربانی۔ بتائیے کہ اس کے لیے ہم کیا کریں، اگر ٹھیک۔ جو بھی کہیں ہمیں ای میل ہے یا کچھ شکریہ۔ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ہے یا کیا، انشاءاللہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ بہن عابدہ، آپ نے کال کی پینسلوینیا سے۔ آج ہماری 2 عابدہ
नाम की बहनें शामिल हुई हैं, एक शिकागो से आबदा हुसैन और एक आबदा हुसैन पेंसिल्वेनिया से। अल्लाह दोनों को सलामत रखे। बहन आबदा के सवाल के जवाब में ये गुजारिश करनी ज़रूरी है कि सिचुएशन बड़ी टेंस है इस वक्त। जो हमें इत्तलात टीवी, इंटरनेट, गूगल वगैरह से आई हैं, और प्लस हमारे बेटे अली रज़ा ने भी आज कॉल की है नजफ़ से, और हमारे शागिर्द सैयद असगर नकवी ने भी कॉल की है नजफ़ अशरफ से, एक और इराक़ी सैयद ने भी कॉल की है। तो उनका भी यही कहना है कि सिचुएशन बड़ी टेंस है, मगर इंशाअल्लाह होप है, उम्मीद है, यकीन है बल्कि कि ये क़ुव्वतें इंशाअल्लाह शिकस्त खाएंगी। अगर शाम में कामयाब नहीं हो सकी, शाम में इनकी शिकस्त मुश्किल थी। इराक़ तो बहुत स्ट्रांग मुल्क है, और इराक़ के शिया और सुन्नी आपस में बहुत ही मुत्तहिद है। वहाँ पर शिया सुन्नी इख्तिलाफ फैलाया नहीं जा सकता। सद्दाम हर शैतानियत कर सका, मगर शिया सुन्नी इख्तिलाफ नहीं फैला सका, क्योंकि शिया और सुन्नी वहाँ पर बिल्कुल भाइयों की तरह, बहनों की तरह, भाई बहन की तरह रहते हैं। तो ये तो आबदा बहन के सवाल के जवाब में, और रईस साहब ने जो सवाल किया था उनका जवाब अलामा मुस्वी साहब ने दे दिया। एक गुजारिश मैं और करूँगा, एक कॉल ले लेता हूँ, फिर मैं इराक़ की ज़रा बैकग्राउंड बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम हुजूर, मैं गुलाम अली माजिद मुसीबत। कैसे हैं माजिद आगा, ठीक है? इतना अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, शुक्रिया, अच्छा रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, और आपकी टीम मेहरबानी। और खुदा की कसम, खुदा एक ही सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, जी, उसका जवाब दीजिए आप। जी हाँ। ये जो लोग जो है, पाकिस्तान हो या तालिबान हो या कोई भी, जो पहले मारने को जा रहे हैं बम से या बंदूक से, किसी भी, इन्होंने इतना नहीं सोच रहे कि मैं भी बोलते सो माँ से पैदा हुआ, इनकी माँ कैसा जिंदा रहेंगी, इनके बाप कैसा जिंदा रहेंगे, इसका जवाब दिए। ये सुनते सुनते दिल फट जा रहा है हमारा। बहुत शुक्रिया अलहाज माजिद हुसैन मूसवी नारे वाले आगा, बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, वाच करते रहिए। अभी इंशाअल्लाह इफ्तारी तक ये प्रोग्राम आज जारी रहेगा, बल्कि और लोगों को मुतवज्जे कीजिए। अभी आधा घंटा 35, हाँ कॉल कीजिए, अफसर भाई को, सबको कॉल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोला देखिए क्या हो, बहुत अच्छी, अपन दुआ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कैसा हो रहा है कि इन लोग ये नहीं सोच रहे कि इनकी माँ इनको भी पैदा किए थे, अब जाके कैसा दूसरों को मारे, उनकी माँ बाप कैसा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत उम्दा, अच्छा प्रोग्राम है मौलाना, और शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आखिर में आप कॉल की, मैं इंशाअल्लाह आ जाऊंगा। खुदा हाफिज़। बड़ी मेहरबानी। आप खुद आज माजिद मुस्वी साहब इस वक्त लाइन पे थे, और वो बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि मारने वाले को एहसास नहीं होता कि जिसे वो मार रहा है उसकी माँ कैसे ज़िंदा रहेगी, जबकि ये भी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो माजिद आगा का जवाब ये है कि जब पहली माँ के पहले दो बेटे आपस में लड़ पड़े, सही बात है, और आदम के बेटे ने आदम के बेटे को ज़बह कर दिया, कत्ल कर दिया, हाबील ने काबिल ने हाबील को मार दिया, तो जब पहला तजुर्बा ही ऐसा था, वो तो नबी ज़ादे भी थे। शैतान मलून तो इतना ताकतवर है कि नबी ज़ादों को भी वरगला लेता है। फरजंदान यूसुफ को कैसे, फरजंदान याकूब को कैसे वरगलाया, बिरादरान यूसुफ, नूह के बेटे को कैसे वरगलाया उसने। तो बहरहाल फ़िक्र आगा माजिद की बहुत अच्छी है कि मारने वालों को ये सोचना चाहिए कि कल वो भी मरेंगे, जैसे उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनकी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। अलबत्ता ये अक्सर जो इरहाबियून हैं, भगोड़े, इनका माँओं से राब्ता ही नहीं होता, इनकी माँओं को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ दफ़ा दूर हो गए। ऐसी इनकी पॉइजनिंग करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से थोड़ा एडिशन करूंगा। मुफ्ती साहब को और जितने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मुसलमान हमेशा से चैलेंजों का मुकाबला करते रहे हैं और हमेशा हौसलामंद रहे हैं।
جو لوگ مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں اور مسلمان یہ نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان مارے گئے، وہ شہید ہوئے ہیں اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. یہ واقعہ کربلا کی ایک بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، اور اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، خواہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہیں، حوصلہ مند رہنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان مسائل پہ کس طرح قابو پایا جا سکے، کس طرح ان مسائل کو کنٹرول کیا جا سکے. تمام مسلمان بھائیوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی حرکات پہ نظر رکھیں اور ان حرکات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا جائزہ لیں کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہیں یا مسلمانوں کے مخالف ہیں. اگر مسلمانوں کے حق میں ہیں تو ان کے ساتھ مل کر چلیں، اگر مخالف ہیں تو ان کا مقابلہ کریں یا ان کی شکایت حکومت وقت سے کریں یا جو علاقے کا وہاں کا جو پولیس آفیسر ہے اس کو اطلاع کریں. اس طرح سے ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے لیے بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے آج کے وقت میں کہ وہ حوصلہ مند رہیں. جس طرح پرانے وقت کے مسلمان اپنے مسائل کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، اگر جنگ ہے تو جنگ میں عورتیں ہیں یا مرد، بچے ہیں یا بوڑھے، سب مل کے ان چیلنجوں کا مقابلہ کرتے رہیں. آج کے وقت میں، آج کے دور میں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، خواہ وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کسی بھی مسلک سے منسلک ہیں، ان چیزوں کو پشے پوست رکھ کے یہ رکھیں کہ ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جنگ لڑنی ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ایک اچھا معیار زندگی جو اسلام نے ہمارے لیے مرتب کیا ہے اس کو قائم رکھنا ہے. سب سے بات جو اہم تھی وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں اجتہاد رکھیں، اتفاق رکھیں، غور و فکر کریں. سب سے اہم جو بات ہے وہ غور و فکر کریں اپنے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو قابو کرنے کے لیے، اور مل کر سب میں بہن بھائی شیعہ سنی مل کر اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں ان کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو مسئلہ، جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ دشمن کا مقابلہ ہے، شیطان کا مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کر کے ہی ہم اپنے آپ کو کامیاب اور سرخرو کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. محترم ناظرین و حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جو رینڈملی کالز آ رہی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. کوئی پری پلان نہیں ہے یہ کالز. الحمدللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ کالز کر رہے ہیں. ایک تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ المہدی ٹی وی کی ویورشپ بہت زیادہ ہو گئی ہے. دوسرا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بہن بھائی کتنے پریشان ہیں اس واقعہ پر. ابھی علامہ فرد حسین موسوی صاحب نے جو رئیس کے سوال کے جواب میں موصل کی کچھ تاریخ بتائی تھی، یہاں میں ذرا عراق کی تاریخ کا پس منظر بیان کر دوں. کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے ذہن میں کہ سب سے پہلا تجربہ الہی عراق میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر عراق کی مٹی سے تیار کیا گیا. واہ، ماشاءاللہ. مسجد کوفہ جہاں آج ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا رکھا گیا. یہیں پر اللہ نے اپنی روح داخل کی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور یہیں کوفہ ہی کی سرزمین میں علی ظاہر الکوفہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کیا. ماشاءاللہ. عراق کی بیک گراؤنڈ میں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں. جیسا علامہ نے بھی کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی عراق کی مٹی سے اگنے والے خرما کے درختوں سے بنی تھی. واہ. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ مسجد کوفہ کے اندر سے ہی چشمہ ابلا تھا. تنور جس کو کہا جاتا ہے، وفارت تنور. آسمان سے بھی گرم بارش ہوئی اور تنور سے بھی سخت گرم کھولتا ہوا پانی ابلا. وہیں پر
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جس جگہ سے پانی ابلا تھا وہاں آج بھی وہ مارک موجود ہے، میں بارہا دیکھ چکا. ماشاءاللہ. ایک اور بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراقی نسل تھے، عراقی تھے. حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی عراقی تھے، بابل میں، بیبلان جس کو کہا جاتا ہے. آج بھی آثار موجود ہیں. حضرت یونس وہیں تھے، مقام یونس جی. آج بھی وہاں موجود ہے. ذوالکفل وہاں تھے. جی. یہ بلد الانبیاء رہی ہے. حضرت دانیال کا وہ مقام رہا، اگرچہ دفن تو وہ ایران میں ہے. پھر آپ دوسری طرف دیکھیں تو نجف اشرف عراق میں، جہاں 5 انبیاء دفن ہیں، ماشاءاللہ. 5 معصوم دفن ہیں، جن میں سے 2 انبیاء حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور 2 وادی السلام میں. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ وادی السلام میں ہے. حضرت علی کے روضے کے بالکل سامنے 1000 میٹر کے فاصلے پر. اور حضرت علی علیہ السلام کے روضے کے رائٹ سائڈ پہ حضرت آدم علیہ السلام دفن ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ حضرت نوح علیہ السلام دفن ہے. تخت بلقیس جو منگوایا گیا تھا ملک سبا سے، وہ عراق کے لیے ہی منگوایا گیا تھا. علامہ صاحب پلیز آپ تھوڑا سا جو ہے انگلش میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرتے جائیں تاکہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرتی جائے، کر سکے. بہت ضرور. That they understand that بہت Mosul is the city of prophets. ابھی میں عرض کر دوں گا، یہ مکمل کر لوں کہ اس وقت جو ہمارے امام ہیں، امام علی علیہ السلام نجف میں دفن ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں دفن ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کاظمین میں، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں. اور جو اہل سنت کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ بغداد شریف میں دفن ہیں. ماشاءاللہ. اور جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے، اہل سنت کے بھائیوں کے 11ویں والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، وہ بھی وہیں دفن ہیں. اتفاق سے میں دونوں کی قبروں پہ جا چکا ہوں. ماشاءاللہ. تو اگر اس بیک گراؤنڈ سے دیکھا جائے، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نواب، 4 نائب بغداد میں دفن ہیں. حضرت زید شہید جو زیدیوں کے، عابدیوں کے، حسینیوں کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی تحریک وہیں تھی اور وہیں پر وہ شہید ہوئے اور دفن ہیں. پھر بہت زیادہ امام زادے ہیں، شہداء کربلا خود حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام خود وہ عراق میں ہیں. تو انبیاء اور ائمہ، نبی زادے، امام زادے، اصحاب کرام وغیرہ کا مرکز رہا ہے عراق. عراق کی توہین نبوت و امامت کی توہین ہے. عراق پر حملے کرنا اسلام پر حملے کرنے کے برابر ہے. بے شک. Let me here share with all of you, especially with the youth. Recently, the attacks by Al-Qaeda on the cities of Iraq happened within 2 days, and more than 100 civilians were killed. We strongly condemn this coward activity of Al-Qaeda, and we want to warn those who are supporting Al-Qaeda, providing the funds, those who are morally supporting them. Do not support them. Do not give them arms. Tomorrow, these arms will be used against you guys. You are using now against us. This will be used against you. Your land won't be protected from these robbers. It's very important to tell all of you, Iraq is holy land. We human beings all are Iraqi, as our forefathers were from Iraq. Adam, peace be upon him, was from the clay of Iraq. Nuh, peace be upon him,
was in Iraq. Abraham, peace be upon him, was in Iraq. And Dawood, you say David, Solomon, Sulaiman were Iraqi. Yunus, Zulkifl were Iraqis. You are attacking on Mosul. Mosul is the city of prophets. This holy city. You may see on the screen, there are these tombs of noble people of the time, innocent people of the time. Iraq is land of prophets and imams, Land of history. land of history, land of Islam. Adam alayhi salam has been buried in Najaf. Nuh alayhi salam is buried in Najaf. Yunus is there, Zulkifl is there. A lot of other, the place of Ayub was there. Jannatul Aden is with Allah, but one Jannat is in Iraq. Imam Hussein alayhi salam is buried in Iraq. Martyrs of Karbala are buried in Iraq. Imam Ali alayhi salam is buried in Najaf. Imam Musa Kazim alayhi salam is buried in Kadhimain. Imam Muhammad Taqi Jawad has been buried in Kadhimain, near Baghdad. Imam Ali Naqi alayhi salam is buried in Samarra, where they are heading to attack, and they attacked already several times. Imam Hassan Askari alayhi salam has been buried in Samarra. Imam Mahdi alayhi salam went into Ghaibat from Samarra. His basement is there. And this holy land should be protected, and I urge all Muslims, all brothers and sisters in Islam, to please protest We have to protest against these terrorists. Whether they are in Bahrain, in Iraq, in Afghanistan, in Pakistan, in Syria, anywhere. We have to protect our word and make it land of peace until we defeat these terrorists and troublemakers, suiciders. And we have to keep peace in our minds, and we have to stay united. Please write down emails to White House or United Nations or other officials and condemn this activity, coward activity of the Al-Qaeda, and urge them to protest and to stop some of the countries like Saudi Arabia to support these Al-Qaeda people. Thank you very much for listening. Please keep watching almahditv.com. Inform others also. If you have any question, you are more than welcome to ask. Our phone number is 848-999-2263. Today, I have a call, and then inshallah I will keep going. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ये दुआ है, आप फरमाएं बहन कैसी? बस ये मैं सुन रही थी प्रोग्राम। हम भी ये इराक पे हमले को बहुत जोर और शोर से कंडेम करते हैं। इनकी जो हालात हैं ये बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं। अल्लाह मियां हमारे लोगों पे रहम करम करे। और ये मैं मसला पूछना चाह रही थी कि अज़ान और अकामत क्या क्या है, और इसको दोनों को नमाज में पढ़ना चाहिए, एक को पढ़ना चाहिए, ये खाली नियत करके खड़े हो जाएं? बहुत शुक्रिया बहन, को क्लियर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल फरमाई। सिस्टर ने हमें कॉल किया है और इन्होंने भी कंडेम किया है। आप वॉच कर रही हैं ना टीवी? जी मैं टीवी देखती रहे, मैं भी अर्ज करता हूँ। इन बहन का जवाब ये है, इन्होंने एक तो कंडेम किया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं, और इन्होंने मजलूमों की हिमायत की है और हमारे प्रोग्राम को बहुत सराहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अलहाज एहतशाम नकवी साहब का और मियाँ सईद चौहान साहब का, जो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और रईस मियाँ का और हुसैन रज़ा का, कि जो माशाल्लाह इन ट्रांसमिशंस को पूरी दुनिया में लाइव भेज रहे हैं। इंशाल्लाह इसको रिपीट भी किया जाएगा। आप यूट्यूब पे कल देख सकेंगे। अगर आप यूट्यूब पे जाके अलमादी टीवी टाइप करेंगे तो हमारे कमोबेश
455 के करीब रीसेंट वीडियोस अपलोड नज़र आएंगे आपको, उसमें आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह रिपीट भी किया जाएगा कल, और आज 9 बजे कल वाला जो लैलतुल बरात वाला प्रोग्राम है वो ज़रूर रिपीट किया जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें। हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन 20 मिनट और जारी रहेगा, इसलिए कि हमारे पास 20 मिनट है इफ्तार में, नमाज में। तो 20 मिनट में अगर आप कॉल करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। कोई भी मसला पूछना चाहें, बहन ने जो सवाल किया है मैं अर्ज़ कर दूं, अज़ान और इक़ामत दोनों सुन्नत है। मैं कॉल ले लूं फिर बहन का जवाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप टीवी की आवाज़ को कम कर लें। टीवी की वर्जीनिया से नेमत अली सिद्धू बोल रहा हूँ। जी जनाब मौलाना मोहतरम। टेररिस्ट की तरफ से, अलकायदा की तरफ से जो अटैक हुआ है हाल ही में, जी जी जो गुज़श्ता 2 दिनों से हो रहा है जो, जी 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 और इससे पहले भी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, तो कंडम करते हैं, और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है जालिमों को अपने अंजाम तक पहुंचाए, इलाही अमीन। मज़लूमों की जो है इमदाद फरमाए, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। अलैहिस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मौलाना मोहतरम। हमारे साथ हमारे छोटे भाई अजीज़ दोस्त मौलाना नेमत अली सिद्धू कुम्मी शामिल हुए हैं वर्जीनिया से। ये फाजिल कुम हैं, बहुत आलिम बामल हैं, बड़े सही उल अक़ीदा आलिम हैं, बड़ी खिदमतें इनकी, किताबें भी हैं इनकी, बड़ी काफ़ी किताबें लिखी हैं। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इन्होंने पुरज़ोर मज़म्मत की है अलकायदा की एक्टिविटीज़ की, और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद करे, और जो हमलात हो रहे हैं मासूमों पर, महरूमों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, अल्लाह ताला उन हमलात से हम सबको, मासूम शहरियों को, महरूम आवाम को, निहत्ते मुसलमानों को महफूज रखे। बहुत हम शुक्रगुजार हैं मौलाना नेमत अली सिद्धू साहब के, जो हमारे साथ शामिल हुए, और वो लाइव इस वक्त देख रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें, उनकी बेगम साहिबा को, बच्चों को ज़िंदा और सलामत रखे, और उनके मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम चंद मिनट और जारी रहेगा। आज का प्रोग्राम ख़ास प्रोग्राम है, सिरात मुस्तकीम नंबर 25, और आज हम इराक़ के बारे में, अलकायदा के जो रीसेंट अटैक्स हैं उनको कंडम करने के लिए हाज़िर हुए हैं, और इराक़ की बैकग्राउंड हमने बयान की, मूसल की बैकग्राउंड बयान की। हमने आपकी खिदमत में ये बताया है कि ये वो जगह हैं जहाँ से बनी इसराइल भी गुज़रते रहे। तालूत का गुज़र हुआ था इसी फरात के किनारे से, और तालूत ने कहा था, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, ऐ बनी इसराइल तुम्हारा टेस्ट अल्लाह नहर फुरात पे लेने वाला। तो ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक होली लैंड है, और इसका एहतराम हम सब पे वाजिब फ़र्ज़ है। एज आई मैंशन, इवन द इमाम्स ऑफ Sunni brothers, they have been buried in Baghdad. Imam Azam Abu Hanifa has been buried in Baghdad, and Sheikh Abdul Qadir Jilani has been buried over there. And we have strong Sunni community in Iraq who are not willing to fight with Shias, and Shias never liked to fight against Sunnis, as our grand Ayatullahs, including Ayatollah al-Uzma, Sheikh Bashir Hussain Najafi, Ayatollah al-Uzma, Sayyid Ali Sistani, Ayatollah al-Uzma, Sayyid Ali Khamenei, Mudda Zilluhum al-Ali. They have mentioned already that all Shias and Sunnis are requested to be united. Please keep watching almaditv.com, and we will continue this program 15 more minutes. किबला अभी जो
لیٹسٹ نیوز مجھے نظر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 99% کرسچن جو ہیں وہاں سے پش کیے گئے ہیں، اور یہ سورس ہے پیسٹر ہاشم جزراوی کی، اور انہوں نے بتایا 115,000 آلریڈی لیفٹ موسلس بائی دی ٹیررسٹ. So this is not the war between the Shia and Sunni, but this war between Taliban and the human being. So Yes, thank you very much. Basically, they are fighting there by the name of, not by the name of Taliban. They have made some groups. They have some names, but they are Al-Qaeda. And Al-Qaeda and Taliban, they are same. They are same. This is very good proof that 150,000 Christians, innocent Christians, were forced to leave Mosul. Mosul was capital of the times of Bani Israel. Let me answer this call and inshallah we'll continue. Assalamu alaikum. جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جناب، آپ ارشاد فرمائیں. جمال بات کر رہا ہوں ورجینیا سے. امتیاز جمال صاحب، ٹھیک ہے، کیسے ہیں جناب؟ جی بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب. یہ جو عراق میں جو ہو رہا ہے، یہ القاعدہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم لوگ سب ورجینیا والے کنڈیم کرتے ہیں اور مولا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان سے نجات دلائے. بہت شکریہ امتیاز جمال صاحب ورجینیا سے، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ نے کنڈیم کیا ہے ورجینیا کے تمام بھائی بہنوں کی طرف سے اس کاورڈ ایکٹیویٹی کو جو انوسنٹ سویلین کے خلاف ہو رہی ہے. کہیں پر تو شیعوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں پر سنیوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں پر کرسچنز کو مارا جا رہا ہے. ابھی آپ نے الحاج احتشام نقوی صاحب سے سنا کہ ریسنٹ جو نیوز آئی ہے، تو گویا یہ لگتا ہے کہ ان کی جو جنگ ہے وہ اگینسٹ شیعہ، اگینسٹ کرسچن یا اگینسٹ سنی نہیں، بلکہ اگینسٹ ہیومن بینگس ہے. کوئی یہ انسانیت کے دشمن ہے. بہرحال یہ وہی جگہ ہے موصل اور تکریت میں خود جا چکا ہوں موصل میں، اور میں ان لوگوں سے ملا ہوں کہ جو یزید کو امام کہتے ہیں، میں خود ان کو ملا ہوں، اور جو شیطان کو اللہ کہتے ہیں ان سے بھی ملا ہوں. یہ دنیا میں واحد جگہ ہے. امتیاز جمال صاحب ہمارے ورجینیا کے بھائیوں کو بتا دیجئے، یہ بڑی انفارمیشن ہوگی ان سب کے لیے، کہ واحد جگہ دنیا میں جہاں شیطان کا فالوور فرقہ موجود ہے جو شیطان کو خدا سمجھتا ہے، یہ عراق میں یہی جگہ ہے، تکریت کے اور موصل کے درمیان، جہاں سے صدام کا تعلق ہے، اور وہیں سے تعلق ہے یزیدیوں کا. ان کے بلکہ فرقے کا نام ہی یزیدیہ ہے، اور وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو یزیدی کہلاتے ہیں. میں مل چکا ہوں جس نے فخر سے اپنے آپ کو یزیدی کہا. تو ان سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ جو حرکتیں یزید نے کی تھیں اپنے دور اقتدار میں وہ یہ کر رہے ہیں، جو حرکتیں بنی امیہ بنی عباس کرتے رہے وہ یہی کر رہے ہیں. البتہ ہمارا کوئی بھی سنی القاعدہ والوں کو سنی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، خواہ اس کا اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو. یہ ایک یونانیمس چیز ہے. بہت شکریہ امتیاز جمال صاحب. اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟ بس بہت شکریہ مولانا صاحب، شکریہ. ہمارا سب کو سلام کہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اور فورتھ کمنگ امام زمانہ کے ولادت کے دن اور لیلۃ البرات جو کل آ رہی ہے اس کی مبارکباد آپ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو بھی، اور تمام ہمارے بھائی بہنوں کو جو ورجینیا میں اور دنیا بھر میں ہیں جو ہمیں واچ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. امتیاز جمال صاحب وہ خوبصورت آواز اور انداز سے پڑھنے والے بہترین ریسائٹر ہیں. آج ظاہر ہے کہ یہ ٹریجڈی کا موقع تھا تو انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، ورنہ ہمیشہ وہ پڑھتے ہیں، بہترین پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجھے آج ایک بات کی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ المہدی ٹی وی کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں کال کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بات، جس طرح عام مسلمان انسان اس چیز کو کنڈکٹ کرتے ہیں، آپ وہاں کے جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں کہ ان کو کیا طریقہ کار یا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا کنٹرول کر سکیں؟ بہت شکریہ. بڑا اچھا سوال ہے چوہان صاحب کا. میں کال لے لیتا ہوں، پھر چوہان صاحب کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور السلام علیکم. بس 5 منٹ باقی تھا، اس لیے میں کلوزنگ کے واسطے آیا تھا. علیکم اب السلام. ویسے 8:30 بجے ختم ہو جائے گا. جی اب پہلے وہ سوال لے لیجیے آپ، ابھی ایک کال لے لیجیے، ٹھیک ہے، یا آخر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ کے آئے بغیر ہم نہیں جائیں گے، فکر نہ کریں. جو ہمارے بھائی سعید چوہان صاحب نے سوال کیا ہے، بہت اچھا یہ سوال ہے، بہت اچھی، بلکہ یہ فکر ہے، سوال نہیں یہ فکر ہے، کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں
उनको क्या रोल अदा करना चाहिए। इराकी गवर्नमेंट दयानतदारी के साथ शिया सुन्नी कुर्द वगैरह सबको अकोमोडेट कर रही है। नूरी अल मालकी और उनकी काबीना बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुल्क को चला रही है। अभी मैं वहाँ था तो नूरी अल मालकी और मेरे एक मुश्तरका दोस्त मुझे मिले। इलेक्शन होने वाले थे, मैं इराक गया हुआ था अभी 2.5 महीने पहले। तो उन्होंने मुझे बताया वहाँ कि नूरी अल मालकी छोटी से छोटी चीज़ पर भी नोटिस लेके खुद पहुँच जाते हैं। माशाल्लाह। तो बेहम्दुलिल्लाह इराक की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। खामियां तो सब में है क्योंकि मासूम तो कोई नहीं, बिल्कुल मासूम तो वो ज़वात मुक़द्दसा थी। अलबत्ता इराक की गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा और मोहतात हो जाए। मैंने महसूस किया है कि वो कुछ इलाकों में उनकी स्क्रीनिंग कम होती है। ठीक। यही जो इलाके हैं इनमें स्क्रीनिंग के कम होने की वजह से बॉर्डर से असला स्मगल होता है। तो बॉर्डर को ज़रा और मजबूत करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, इसको तो हुकूमत कहना उस खातून को हंसाने वाली बात है जिसका जवान बेटा मर गया। इसको तो हुकूमत कहना ही नहीं चाहिए। ये तो पता नहीं किस एजेंडे से आए हैं, कितनी गुर्बतें अपनी कौम की दूरी करेंगे, पूरी आइज़ा परवरी कर रहे हैं, सारे ख़ानदान को काबीना में शामिल किया हुआ है। मुझे शरीफ बिरादरान की हुकूमत से कोई नेक तवक्को नहीं है, ना ही मुझे इनसे पहले वाली हुकूमत से कोई नेक तवक्को थी, ना इनसे। मेरी नज़र में कोई भी पाकिस्तान की सियासी पार्टी पाकिस्तान के अवाम के हक़ में मुखलिस नहीं है। ये सब अपना माल बनाने वाले हैं। यही वजह है कि उधर से तालिबान हमारे फ़ौजियों को मार रहे होते हैं और इधर तालिबान का गुमाश्ता और उनका सबसे बड़ा सरपरस्त वज़ीर क़ानून सनाउल्ला की गाड़ी के अंदर कुल्फ़ियाँ खा रहा होता है लाहौर के अंदर, और उसकी मूवीज़ बन रही होती। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तो तवक्को ही नहीं। शाम में अलबत्ता काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं। उनकी हुकूमत को भी चाहिए कि वो और बेहतर अंदाज में सिक्योरिटी मजबूत करें और बेगुनाहों का कत्ल ना करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आवाम को ये मसला दो चार है, इसी तरह ये पूरे आलम इस्लाम को ये मसला दो चार है। क्या पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब या दूसरे, ये सारा जो टेररिस्ट का मसला, ये मसला तमाम मुल्कों को दरपेश है। क्या इनको मुश्तरका तौर पे कोई ऐसा फॉर्म या ऐसा कोई अदारा नहीं बनाना चाहिए जहाँ ये इनके मिल के इस मुसीबत का, इस चैलेंज का मुश्तरका तौर पे मुकाबला कर सकें? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी फ़िक्र है। अरब लीग बनाई थी मगर वो भी इख्तिलाफ़ात का शिकार हो गई। असल में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे अरब ममालिक इतने अमीर हैं कि उनको सिवाय पैसा खर्च करने के, ऐश व इशरत के कोई काम नहीं। मसलन आप हैरान होंगे कि कज़ाफ़ी बाकायदा पाकिस्तान में कुछ मुल्लाओं के ज़रिए, उस मुल्ला को मैं ख़ुद मिला हूँ और मैंने उससे ख़ुद बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, और उसने इकरार किया जी। पैसे देता रहा है कज़ाफ़ी जी। पाकिस्तान में शियों को मरवाने के लिए। ओह माय गॉड। अब बताइए आप, इस कज़ाफ़ी से क्या तवक्को है कि ये कल इराक के अंदर, कज़ाफ़ी जासूस से क्या तवक्को है कि इराक के अंदर ये अमन करवाएंगे? या ख़ुद सऊदी अरब, हम जब हज पे जाते हैं हमारी ह्यूमिलिएशन होती है, हमारी बाकायदा कभी पिटाई भी हुई है, ख़ुद मेरी भी पिटाई हुई है, रोज़ा रसूल पे पिटाई मेरी भी हुई है। जी हाँ, बेइज्जती करते हैं, किताबें छीन लेते हैं। इस साल हमसे किताबें छीन ली, हमें पकड़ के बल्कि ले गए CID वाले, और वहाँ बाकायदा शिया काफिर के इश्तिहारात, पम्फलेट, किताबें छपती हैं और बंटती हैं, खुद हमें दी जाती हैं हर साल। अगर सऊदी अरब के शहजादे ये सोच लें कि वो इस्लाम का मुसल्लम फ़िरका जो हुजूर के दौर में एग्जिस्ट करता था वो काफिर नहीं हो सकता, और ये चीज़ें बंद कर दें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। फिर सऊदी अरब को अभी रिसेंटली आपने खुद सुना, हम तो कुछ नहीं कहते क्योंकि हमें हज पे भी जाना है इंशाअल्लाह,
मगर इतना तो सबने मीडिया ने, सोशल मीडिया ने राग अलापा है कि कुछ पैसे नवाज शरीफ को सऊदी अरब दे रहा था या दिए हैं या देने वाला था कि शाम में जाकर ये फौजियों को भेजें और शाम में फौजें लड़ें। अब इनसे क्या तवक्को है कि जब खुद ही कोतवाल शहर डाकू बन जाए तो फिर क्या तवक्को? डॉक्टर साहब, ये बात तो कुरान पाक में वाज़ह रोशन मिसाल की तरह है कि खुदावंद ताला कहता है कि तुम इनके झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो, क्योंकि ये तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कहे। ये सऊदी अरब वालों को ये मालूम होना चाहिए कि जितने इंसान हैं, जितने मुसलमान हैं, वो सब कलमा गो हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मिलजुल के ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ शादियाँ करते हैं, रिश्ते नाते करते हैं। लेकिन इनको जो इनका मंतक है, इससे क्यों ये दूर नहीं होते हैं, क्यों इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को आगे नहीं लाते हैं, और क्यों ये मुश्तरका एक लाएमल अख्तियार नहीं करते जिससे इस टेररिज्म का मुश्तरका तौर पे मुकाबला किया जा सकता है और पूरी इंसानियत को इस परेशानी से, इस चैलेंज से बचाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, आप खुद मियाँ हैं, मियाँ नवाज शरीफ को एक ख़त लिखिए कि उनसे कहिए कि भाई ज़रा ये समझाएं सऊदी अरब वालों को कि मियाँ साहब को मैं ये पैगाम देता हूँ कि मियाँ साहब, आप अगर मुखलिस हैं अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, इंसानियत के साथ, तो आप अपनी असेंबली में एक पैगाम दे के ऐलान करें, खड़े होके रेजोल्यूशन पास करें, सबसे पहले टेररिज्म के खिलाफ, दूसरा ये ऐलान करें कि एज ए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म आप अपने तमाम असासे, अपनी तमाम दौलत अपने मुल्क में लाते हैं और दूसरों को ये एक मिसाल बना के दिखाएं। जरदारी साहब को, दूसरे जितने लीडर हैं उनको भी ये कहें कि मैं पैसा अपने मुल्क में लेके आ रहा हूँ, आप भी अपना तमाम पैसा मुल्क में लेके आइए और इंसानियत के लिए, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, ताकि उनका भी भला हो, उनकी कौम का भी भला हो। और ये जो आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं बुलेट प्रूफ, आप कहीं भी चले जाओ, क्या आप मौत से बच सकते हैं? क्या मौत के फरिश्ते से जान छुड़ा सकते हैं? वो तो आपकी हर जगह आपके पीछे है। आपको वो पैसा इंसानियत के लिए, इंसान की भलाई के लिए, अपनी मईशत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोग आपको आपके बाद में भी याद रखें। इंसानों को उनके बाद इसलिए याद किया जाता है कि उनका जो किरदार होता है, उनके जो काम होते हैं, वो इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनकी जो कोशिशें होती हैं वो इंसानियत की भलाई के लिए होती हैं। आप भी वो कोशिशें कीजिए। आप हमारे जो पुराने लीडर हैं उनकी मिसालों से सबक सीखें, जैसे कि उन्होंने अच्छे काम किए। आम आदमी को ये मालूम नहीं होता था कि खलीफा कौन सा है और गुलाम कौन सा है। माशाल्लाह। तो आपको भी उनसे वो मिसाल लेनी चाहिए। ज़िंदगी को सादा कीजिए, अपने आप को इंसानियत के लिए इस्तेमाल कीजिए। माशाल्लाह। तो मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे पता होता कि आप भी मियाँ हैं, सिर्फ मुझे लास्ट नेम पता था, तो मैं ज़रूर आपके लिए थोड़ा वक्त और निकलवाता, इसलिए कि ये मैसेज अगर मियाँ को देगा तो बहुत अच्छा जाएगा। क़िबला, चूँकि प्रोग्राम मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इराक़ के मज़लूमों के लिए, और जो इस वक्त आग लग चुकी है और भड़क रही है, और हर 2 सेकंड के बाद न्यूज़ यहाँ पर आ रही है क्या वाक़यात हो रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया कि इराक़ के वाक़यात, जंग और सारी चीज़ें, पैगाम वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को भी दिया। आपका मैसेज यहाँ की गवर्नमेंट के लिए क्या है? इसलिए कि हमने ये देखा है कि हम थोड़ा सा अधूरा काम छोड़ के वहाँ से आ गए हैं। अगर हम इसको कंप्लीट करके आते तो शायद ये वाक़या ना पेश आता। नंबर 1 कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है आपको? नंबर 2 कि जो यहाँ पर फ़िक्र रखने वाले मुसलमान हैं उनके लिए जो हमारी मर्जिया की ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर कैलिफोर्निया में, उसने कोई इक़दाम किया इकट्ठा करके एक जॉइंट रेजोल्यूशन के लिए, या आपका कोई आगे प्रोग्राम है कि इस इमरजेंसी वक्त में सबको इकट्ठा करके और एक ऐसा कोई पैगाम हम लेकर अपनी गवर्नमेंट के पास जाएं कि भाई इस वक्त हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है? उस पर थोड़ी सी रोशनी। बहुत शुक्रिया अलहाज। हमारा इसी जवाब के साथ प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा, इसलिए कि न्यू जर्सी के वक्त के मुताबिक चंद ही मिनट में इफ्तार और मगरिब का टाइम होने वाला है।
नाज़रीन नाज़रात, एक ऐलान समाअत फरमा लें कि 7 बजे ठीक हमारी ये कोशिश होगी कि एवरी डे कोई ना कोई लाइव प्रोग्राम आए। आप प्लीज़ 7 बजे, 7 से 9, 7 से 10 बल्कि कोशिश किया करें कि अलमहदी टीवी को देखा करें। कोई ना कोई लाइव प्रोग्राम आएगा। कल इंशाल्लाह 7 बजे हम न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम करेंगे शर्त ज़िंदगी। आप वॉच कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। और हमारे प्रोग्राम की नौइयत मुख्तलिफ होती है, आप जानते हैं। बरक़ात इसमें आज़म भी होता है जिसमें हम वज़ाइफ बयान करते हैं जो इत्तेफाक से कल बयान नहीं हो सका। तो कल इंशाअल्लाह बशर्त ज़िंदगी आइंदा कल में, क्योंकि लैलतुल बरात आने वाली होगी, थोड़ा सा और एलेब्रेशन लैलतुल बरात पे होगा कल। और फिर कल रात को 9:30 बजे से लेकर सिर्फ वक्फ़े ताम को छोड़कर फजर तक अमाल रिलीज़ होंगे अलमहदी टीवी से। माशाअल्लाह। अगर आप शब बेदारी करना चाहें, घर में बैठकर अलमहदी टीवी देखें, हमारे साथ अमाल करें। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह जुमे के दिन जश्न आएगा न्यूयॉर्क से, टोरंटो से, हुसैनिया से इंशाल्लाह 7 बजे ठीक शुरू हो जाएगा। तो आप 7 बजे ज़रा मार्क कर लें अपनी मसरूफियात में, 7 का प्लीज़ लिख लें। एक कॉल मैं ले लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं अलहाज एहतिशाम नकवी साहब का जवाब अर्ज़ करूँगा और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम हुजूर। आगा बस 1-2 मिनट दे दें, फिर इंशाल्लाह आप होल्ड पे रहिए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अलहाज एहतिशाम नकवी साहब ने और मियाँ सईद चौहान साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में आज के इस इशू पर बहस की है। और मैं तो आपका अदना सा खादिम हूँ, सियासत तो खैर मुझे ना आती है, ना मैं सियासी हूँ। अलहाज का सवाल क्योंकि सियासी है, सियासी ही बेहतर बताएंगे। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट का फरीज़ा ये है कि वो अलकायदा को ख़त्म करने के लिए हर इस्लामी मुल्क की मदद करे। इसलिए कि अलकायदा ने अमेरिका की नाक काटी थी ट्विन टावर्स गिराकर, और अलकायदा से अमेरिका को कोई नेक तवक्को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमारी अमेरिकन इकॉनमी का बुरा हाल कर दिया है। जी हाँ। तो अब जाहिर है इतना ही मैं जवाब दे सकता हूँ। बाकी रही बात कि जो मरजइयत की मराजे की तरफ से आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ शेख बशीर हुसैन नजफ़ी मुद्दज़िल्लुहुल आली का मैं वकील हूँ। मैं उनकी तरफ से हमेशा एलामिया जारी करता हूँ और जो मुझसे हो सकता है करता हूँ। और हुज्जतुल इस्लाम सैयद बाकर कश्मीरी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी के वकील हैं, तो वो उनकी तरफ से जो मरजइया की फाउंडेशन है इमाम, वो जारी करते हैं। यकीनन वो भी खिदमत कर रहे हैं। और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख फाजिल अस्सहलानी ये भी वकील मरजा है और बहुत खिदमत वो भी अंजाम दे रहे हैं। अलबत्ता तमाम इमाम बारगाहों को, तमाम मसाजिद को, तमाम अंजुमनों को, तमाम मदरसों को, तमाम इंस्टीट्यूट्स को, तमाम उलमा को, तमाम लीडर्स को, तमाम इंडिविजुअल्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ये बेहतरीन मौका है कि हम कल इंशाअल्लाह 7 बजे शर्त ज़िंदगी हम लाइव भी होंगे। और फिर कल शब में शब बारात है, तो तमाम से गुजारिश करता हूँ कि कल रात में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इराक़ी उन मज़लूम भाइयों को इन ज़ालिमों के चुंगलों से निजात अता करे। जैसे अभी आपने अल्लामा मूसी साहब से सुना था कि 70 बच्चियों को पकड़ के लेके गए। बच्ची क्रिश्चियन की हो, मुसलमान की हो, बच्ची तो बच्ची है। खून क्रिश्चियन का हो, यहूदी का हो, मुसलमान का हो, खून तो खून है। इंसानियत की कदर करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ने हमें इंसान पैदा किया था, उनसे दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोगे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ सिरात मुस्तकीम के 25वें प्रोग्राम से, जो आज ख़ास तौर पर इराक़, मूसल, तकरीत वग़ैरह पर अलकायदा के हमलों और मज़लूमों, निहत्थे मज़लूमों की हिमायत में था, और जिसमें आज अलहाज एहतिशाम हैदर नकवी साहब शामिल हुए, मियाँ सईद चौहान साहब, ये बिज़नेसमैन हैं, दोनों ही बिज़नेसमैन हैं, और मैं फ़कीर आपका परमानेंट खादिम हूँ। आज का प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। मैं इंटरेस्ट पर आज बहुत ही पहली मर्तबा
मुझे इतना एहसास हुआ है कि अगर हम 7 बजे प्रोग्राम करें, कोई भी करे, मेरा भाई, कोई मेरी बहन, तो माशाअल्लाह पूरा अमेरिका कनाडा हमें कॉल करेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा आपको मायूस ना करूँ, और इंशाअल्लाह लाइव और रिकॉर्डेड का भी जो बहन ने कहा था वो भी हम करेंगे। और आपसे हमारी गुजारिश है कि अलमहदी टीवी के लिए मुआवनत भी कीजिए। अभी तक बड़ी हौसला शिकनी के साथ चला रहा हूँ, हौसला अफजाई फरमाइए। $1 पर डे हर बंदा ही अगर दे दे, हर फैमिली अगर दे दे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टीवी टॉप पे जा सकता है, और बग़ैर इसके भी टॉप पे है अल्लाह के फजल करम से। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज 9 बजे आमाल लैलतुल बारात देखना ना भूलिएगा। कल इंशाअल्लाह 9:30 बजे आमाल लैलतुल बारात प्रैक्टिकली ना भूलिएगा। आज तो थ्योरी आएगी, कल प्रैक्टिकल होगा, और कल 7 बजे इंशाअल्लाह लाइव प्रोग्राम भी होगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ईमेल करें, कॉल करें, वैसे बताएं कि अलमहदी टीवी को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलहाज माजिद हुसैन मूसवी है आज, क्योंकि गम की ये न्यूज़ थी। देखते हैं कि वो इसका अख्तिताम कैसे फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह आगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको बहुत बहुत अच्छा रखे कि इतना अच्छा प्रोग्राम किए मेहदी से, और हो रहा है, होते रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं बस ये दुआ है हम लोग के खिलाफ, पंजतन पाक 12 माह 14 मासूम और खुदा की जमानत में है। अपने जितना इराक है, जितने हौजे हैं, मेरे मौलाए कायनात के, इमाम हुसैन साहब के, सबके की जमानत में है। इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। मैं अपनी इबादत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे खैबरी, या अली, दम दम अली, अली, दम दम अली, अली हर दम अली, अली हर दम अली, अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या इमाम ज़माना लब्बैक। सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। अलकायदा मुर्दाबाद आगा। अलकायदा, तालिबान, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया माजिद आगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हमें आप इफ्तारी कराने नहीं आए, तो आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा हमारा। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया नाज़रीन नाज़रात, आप हमारे साथ शामिल हुए। क्योंकि हमारे यहाँ नमाज का वक्त हुआ चाहता है, हम आपसे कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया, और आप सब देखने वालों का, और दोनों बच्चों का भी जिन्होंने ट्रांसमिशंस को दुनिया भर में भेजा। इंशाअल्लाह ये थोड़ी सी खिदमत ज़रूर ज़ाद आखिरत के लिए काम आएगी। और जिस तरह हमने इराक़ को बग़ैर सद्दाम के देखा था, दुनिया को बग़ैर अलकायदा के जल्दी देखेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।